کہ ایسی قوم جو اللہ کی دشمن ہو، کیا اس کے ساتھ دوستی کرنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبیوں نے ان پر لعنت کی، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور صرف اللہ کے ہی نہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ پر طرح طرح کے الزام لگاتی رہی، اور اب بھی ان کی یہی صورتحال ہے۔ یہود ایسی مغضوب علیہم اور ملعون قوم ہے شروع سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ابتدا سے ہی ان کی خباثتوں کی وجہ سے ان کو اپنے غضب کا اور ان پر اپنی لعنت کا ان کو حقدار بنا دیا۔ اللہ کے نبیوں نے ان پر لعنت کی، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور صرف اللہ کے ہی نہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں۔ اس سے قبل کے خطبات میں آپ نے جان لیا، میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن پاک سے احادیث سے رکھا کہ یہ کس قدر گندی اور غلیظ قوم ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے، اللہ پر طرح طرح کے الزام لگاتی رہی، اور اب بھی ان کی یہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر نہیں بدلا۔ اب اس کے بعد یہ ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، اور انتہائی خوفناک نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ذکر ہیں، جن کا آج کچھ تذکرہ اللہ کی توفیق سے میں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ایسی قوم جو اللہ کی دشمن ہو، کیا اس کے ساتھ دوستی کرنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہماری موجودہ حکومت وہ اس راستے پر چل رہی ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے۔ ابھی دنیا کہتی رہے، تم کیوں کہتے ہو؟ تم اگر مسلمان ہو، تمہارے دل میں اگر اسلام ایمان موجود ہے، پھر روئے زمین پر یہودیوں کا کوئی خطہ تمہیں برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔